السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو حفصہ آن لائن اکیڈمی۔ سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل حفصہ آن لائن اکیڈمی کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ہماری سیریز چل رہی ہے انسائکلوپیڈیا آف جنرل نالج بائی کاروان، تو ہم 1 پیپر کی تیاری کروا رہے ہیں جس میں اسپیشلی طور پہ پی ایم ایس کا جو جی کے کا پیپر ہے 100 مارکس کا، اور پی پی ایس سی، ایف پی ایس سی، این ٹی ایس، او ٹی ایس، اس طرح کے جتنے بھی 1 پیپر ایگزامز ہیں سب کی تیاری ہم کروا رہے ہیں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ جو انفارمیٹیو ویڈیو نیکسٹ جو لیکچر ہوں گے وہ آپ کو مل سکیں۔ تو ہمارا نیکسٹ جو لیکچر ہے وہ کرنٹ چیف سیکرٹری سے سٹارٹ ہوگا۔ تو سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں سید توقیر شاہ، سیکرٹری پرائم منسٹر، زاہد اختر زمان گورنمنٹ آف دی پنجاب لاہور کے چیف سیکرٹری ہیں، ڈاکٹر محمد سہیل راجپوت گورنمنٹ آف سندھ کراچی کے چیف سیکرٹری ہیں، ندیم اسلم چودھری گورنمنٹ آف دی خیبر پختونخوا پشاور کے چیف سیکرٹری ہیں۔ اس کے بعد عبدالعزیز اگیلی، یہ گورنمنٹ آف دی بلوچستان کوئٹہ کے چیف سیکرٹری ہیں۔ عثمان چاچڑ جو ہیں گورنمنٹ آف آزاد جموں اینڈ کشمیر مظفر آباد کے چیف سیکرٹری ہیں۔ یہ 7 جو کیپٹلز ان کے لکھے ہوئے ہیں یہ ان کے پروونشل کیپٹلز ہوتے ہیں، اور ان میں ان کا پروونشل سیکریٹریٹ ہوتا ہے، تو وہاں پہ ان کے آفیسز ہوتے ہیں۔ نیکسٹ ہے انسپیکٹر جنرلز آف پولیس پروونسز اینڈ اسلام آباد۔ پنجاب کے جو آئی جی ہیں وہ عثمان انور صاحب ہیں۔ سندھ کے غلام نبی، پہلے غلام نبی تھے، اب رفت مختار راجہ، اگست 2023 سے ابھی تک آئی جی سندھ ہیں۔ ان کے بعد بلوچستان کے جو آئی جی ہیں وہ راؤ سردار علی خان ہیں، 21 اگست 2023 کو بنے تھے۔ خیبر پختونخوا کے اختر حیات خان آئی جی ہیں، انسپیکٹر جنرل آف پولیس، اور اسلام آباد کے اکبر ناصر خان ہیں۔ ان کے بعد گلگت بلتستان کے پہلے ڈار علی خٹک آئی جی تھے، اب 6 جولائی 2023 سے افضل محمود بٹ آئی جی ہیں۔ ان کے بعد آزاد جموں اینڈ کشمیر کے آئی جی جو ہیں وہ امیر احمد شیخ ہیں۔ ان کے نیکسٹ ہمارے پاس جو ایجنڈا ہے وہ ایڈوکیٹس جنرل آف پاکستان کا ہے۔ تو کرنٹ ایڈوکیٹ جنرل آف پاکستان جو ہیں وہ منصور اوان ہیں، اور پنجاب کے ایڈوکیٹ جنرل خالد اسحاق ہیں، سندھ کے حسن اکبر، بلوچستان کے آصف ریکی، اور خیبر پختونخوا کے عامر جاوید ایڈوکیٹس جنرل ہیں۔ آگے چیئرمین، تو بلوچستان پبلک سروس کمیشن یعنی بی پی ایس سی کے جو چیئرمین ہیں وہ عبدالصالق خان ہیں، اور پی پی ایس سی پنجاب پبلک سروس کمیشن کے لیفٹیننٹ جنرل ملک ظفر اقبال ہیں۔ فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے کیپٹن ریٹائرڈ شاہد اشرف تارڑ ہیں، اور کے پی پی ایس سی یعنی خیبر پختونخوا پبلک سروس کمیشن کے فرید اللہ خان چیئرمین ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ ہیں جن کی زیر نگرانی 2024 کا الیکشن ہوئے، اور ایس پی ایس سی سندھ پبلک سروس کمیشن محمد وحیم ہے۔ اور آگے جو نیکسٹ ایجنڈا وہ کرنٹ فیڈرل منسٹر کا ہے۔ تو چونکہ آج کی جو ویڈیو کی ریکارڈنگ کی جو ڈیٹ ہے وہ 12 فروری 2024 ہے، تو 8 فروری 2024 کو الیکشن ہوا ہے، تو کابینہ میاں محمد شہباز شریف کی جو وہ ریزالو ہو چکی ہے، تو ان کے بعد انٹرم گورنمنٹ ہے، تو ان کی کابینہ ابھی جو ہے نا وہ نئی کابینہ جب بنے گی تو نیکسٹ لیکچر میں آپ کو ڈیٹیل سے بتا دیا جائے گا۔ تو اگلا ایجنڈا دیکھتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس جو ایجنڈا ہے وہ اٹارنیز جنرل آف پاکستان ہے۔ تو سب سے پہلے جو اٹارنی جنرل تھے وہ سید شریف الدین پیرزادہ تھے۔ یہ مئی 1968 سے دسمبر 1971 تک اٹارنی جنرل رہے، اور یحییٰ بختیار دسمبر 1971 سے جولائی 1977 تک اٹارنی جنرل رہے، اور سید شریف الدین پیرزادہ دوبارہ پھر اٹارنی جنرل بنے 1977 جولائی سے دسمبر 1984 تک۔ پھر عزیز اے منشی 1985 سے اکتوبر 1986 تک اٹارنی جنرل رہے۔ ان کے بعد علی احمد فضیل اکتوبر 1986 سے مئی 1988 تک۔ ان کے بعد یحییٰ بختیار کی دوبارہ پھر باری آتی ہے، تو دسمبر 1988 سے اگست 1990 تک۔ پھر عزیز منشی دوبارہ اٹارنی جنرل بنے 1990 سے 1993 تک ان کا ٹینیور تھا۔ قاضی محمد جمیل 1994 سے 1996 تک اٹارنی جنرل آف پاکستان رہے۔ چودھری محمد فاروق 1997 سے اکتوبر 1999 تک۔ ان کے بعد عزیز منشی دوبارہ اٹارنی جنرل بنے نومبر 1999 سے سپٹمبر 2001 تک۔ پھر بیرسٹر مخدوم علی خان سپٹمبر 2001 سے اگست 2007 تک۔ پھر ملک محمد قیوم اگست 2007 سے اگست 2008 تک۔ پھر لطیف کھوسہ اگست 2008 سے اکتوبر 2009 تک اٹارنی جنرل رہے۔ پھر انور منصور خان دسمبر 2009 سے، پھر انہوں نے ریزائن کیا تھا 1 اپریل 2010 کو۔ ان کے بعد جسٹس ریٹائرڈ انوار الحق، یہ 21 اپریل 2010 کو اٹارنی جنرل 2010 تک یہ اٹارنی جنرل رہے۔ ان کے بعد عرفان قادری، یہ اپریل 2012 سے جون 2013 تک اٹارنی جنرل رہے۔
ان کے بعد منیر اے ملک جون 2013 سے جنوری 2014 تک اٹارنی جنرل رہے. پھر سلمان اسلم بٹ جنوری 2014 سے مارچ 2016 تک. ان کے بعد اشتر اوصاف علی یہ مارچ 2016 سے 2018 تک اٹارنی جنرل رہے. پھر انور منصور خان یہ 18 اگست 2018 سے 20 فروری 2020 تک اٹارنی جنرل رہے. ان کے بعد خالد جاوید خان 22 فروری 2020 سے مارچ 2023 تک اٹارنی جنرل رہے. ان کے بعد نیکسٹ ہے منصور عثمان اوان یہ 27 مارچ 2023 سے اسٹل جو ہے وہ اٹارنی جنرل آف پاکستان ہے. نیکسٹ ہمارے پاس جو ایجنڈا ہے وہ لیڈرز آف دی اپوزیشن. پاکستان کے لیڈرز آف دی اپوزیشن دیکھ لیتے ہیں. اکارڈنگ ٹو 1973 کانسٹیٹیوشن تو سب سے پہلے 1972 سے 1975 تک خان عبدالولی خان لیڈرز آف دی اپوزیشن رہے. ان کے بعد 1975 سے 1977 تک شیرباز خان مزاری. ان کے بعد 1985 سے 1988 سید فخر امام. پھر 1988 سے 1990 خان عبدالولی خان دوبارہ لیڈر آف دی اپوزیشن بنے. ان کے بعد 1990 سے 1993 بینظیر بھٹو پاکستان پیپلز پارٹی سے. ان کے بعد 1993 سے 1996 میاں محمد نواز شریف PMLN سے. ان کے بعد 1997 سے 1999 بینظیر بھٹو لیڈرز آف دی اپوزیشن بنی. پھر آگے نیکسٹ مولانا فضل الرحمان یہ 2004 سے 2008 تک لیڈرز آف دی اپوزیشن رہے. پھر چودھری پرویز الہی پاکستان مسلم لیگ کاف سے 25 مارچ 2008 سے یہ لیڈرز آف دی اپوزیشن رہے. پھر چودھری نثار علی خان پاکستان مسلم لیگ نون سے یہ 17 سپٹمبر 2008 سے 7 جون 2013 تک. ان کے بعد سید خورشید احمد شاہ یہ 7 جون 2013 سے 31 مئی 2018 تک. ان کے بعد پھر شہباز شریف 20 اگست 2018 سے 2022 تک. پھر راجہ ریاض احمد خان یہ 20/5/2022 سے یہ لیڈرز آف دی اپوزیشن رہے. اور چونکہ پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی جو الیکشن ہو چکے ہیں تو انٹرم گورنمنٹ ہے تو اس میں لیڈرز آف دی اپوزیشن نہیں ہے. نیکسٹ ہمارے پاس فارن منسٹرز آف پاکستان. فارن منسٹرز آف پاکستان ہیڈز دی منسٹری آف فارن افیئرز. دی کرنٹ فارن منسٹر اب بلاول بھٹو زرداری چونکہ چینج ہو چکے ہیں تو جلیل عباس جیلانی کرنٹ فارن منسٹر آف پاکستان ہے. آگے ان کی فارن منسٹرز کی لسٹ دیکھ لیتے ہیں. سر محمد ظفر اللہ خان پہلے فارن منسٹر آف پاکستان تھے. 27 دسمبر 1947 سے 24 اکتوبر 1954 تک ان کا ٹینیور تھا. پھر محمد علی بوگرا 24 اکتوبر 1954 سے 11 اگست 1955 تک فارن منسٹر رہے. ان کے بعد حمید الحق چودھری سپٹمبر 26 1955 سے سپٹمبر 9 1956 تک. ان کے بعد فیروز خان نون سپٹمبر 12 1956 سے اکتوبر 7 1958 تک. ان کے بعد منظور قادر اکتوبر 29 1958 سے جون 8 1962 تک. پھر محمد علی بوگرا جون 13 1962 سے جنوری 23 1963 تک. پھر ذوالفقار علی بھٹو جنوری 24 1963 سے 31 اگست 1966 تک. پھر سید شریف الدین پیرزادہ جولائی 20 1966 سے مئی 1 مئی 1968 تک. پھر میاں ارشد حسین 7 مئی 1968 سے 4 اپریل 1969 تک. پھر جنرل یحییٰ خان یہ 5 اپریل 1969 سے 20 دسمبر 1971 تک. چونکہ ان کا مارشاء اللہ کا ٹینور تھا اس لیے فارن منسٹر بھی یہ خود ہی تھے. پھر ذوالفقار علی بھٹو 20 دسمبر 1971 سے 28 مارچ 1977 تک ان کے پاس فارن منسٹری رہی. اس دوران یہ وزیر اعظم پاکستان تھے. کچھ عرصہ یہ وزیر اعظم پاکستان بھی رہے. ان کے بعد عزیز احمد 30 مارچ 1977 سے 5 جولائی 1977 تک. پھر آغا شاہی جنوری 14 1978 سے مارچ 9 1982 تک. پھر صاحبزادہ یعقوب خان مارچ 21 1982 سے مارچ 20 1991 تک. ان کے بعد صدیق خان کانجو یہ اسٹیٹ منسٹر تھے سپٹمبر 10 1991 سے 18 جولائی 1993 تک یہ فارن منسٹر پاکستان رہے. پھر عبدالعزیز سہگل یہ 23 جولائی 1993 سے 19 اکتوبر 1993 تک. ان کے بعد فاروق احمد لغاری
یہ 19 اکتوبر 1993 سے 14 نومبر 1993 تک فارن منسٹر آف پاکستان رہے۔ پھر آصف احمد علی، یہ نومبر 16 1993 سے 5 نومبر 1996 تک۔ پھر صاحبزادہ یعقوب خان اب کیئر ٹیکر فارن منسٹر تھے، تو 5 نومبر 1996 سے 17 فروری 1997 تک۔ ان کے بعد گوہر ایوب، یہ 25 فروری 1997 سے 6 اگست 1998 تک۔ ان کے بعد سرتاج عزیز 6 اگست 1998 سے 12 اکتوبر 1999 تک۔ ان کے بعد عبدالستار 6 نومبر 1999 سے 14 جون 2002 تک فارن منسٹر پاکستان رہے۔ ان کے بعد انعام الحق، یہ اسٹیٹ منسٹر بھی تھے، جون 26 2002 سے 23 نومبر 2002 تک فارن منسٹر رہے۔ پھر خورشید محمود قصوری، یہ نومبر 23 2002 سے نومبر 15 2007 تک۔ ان کے بعد انعام الحق دوبارہ کیئر ٹیکر فارن منسٹر آف پاکستان بنے، تو نومبر 16 2007 سے 25 مارچ 2008 تک۔ پھر شاہ محمود قریشی 31 مارچ 2008 سے 11 فروری 2011 تک۔ ان کے بعد ہنر بانی خار کا جو ٹینیور تھا ایز اے فارن منسٹر، وہ 11 فروری 2011 سے 16 مارچ 2013 تک۔ پھر نواز شریف کا جو ٹینیور تھا وہ جون 7 2013 سے 28 جولائی 2017 تک یہ فارن منسٹر رہے، اور یہ پاکستان کے پرائم منسٹر تھے، تو انہوں نے فارن منسٹری بھی اپنے پاس رکھی تھی۔ ان کے بعد خواجہ آصف 4 اگست 2017 سے 26 اپریل 2018 تک، یعنی کہ اس دوران جب نواز شریف نائل ہو چکے تھے تو خواجہ آصف فارن منسٹر آف پاکستان بنے۔ پھر شاہ محمود قریشی 28 اگست 2018 سے 10 اپریل 2022 تک، عمران خان جب وزیر اعظم تھے تو یہ فارن منسٹر بنے۔ بلاول زرداری پھر 27 اپریل 2020 سے یہ 2022 سے پھر کچھ عرصہ یہ فارن منسٹر رہے، اور ابھی کرنٹ جو فارن منسٹر ہیں کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے کیئر ٹیکر فارن منسٹر ہیں جلیل عباس جیلانی۔ نیکسٹ ہمارے پاس ایجنڈا ہے فائنینس منسٹرز آف پاکستان کا۔ تو فائنینس منسٹر آف پاکستان ہیڈز دی منسٹری آف فائنینس، ہی سروز ان دی کیبنٹ آف دی پرائم منسٹر۔ دا منسٹر از ریکوائرڈ ٹو بی اے ممبر آف پارلیمنٹ۔ اب فائنینس منسٹر جو وہ پارلیمنٹ کا ممبر ہونا چاہیے۔ اب فائنینس منسٹر آف پاکستان ہے فیڈرل لیول پہ ہے تو ایم این اے ہونا ضروری ہے اس کا، ممبر نیشنل اسمبلی، اور اگر پروونشل کا ہے تو ممبر پروونشل اسمبلی اس کا ہونا ضروری ہے۔ آگے ہمارے پاس جو ان کی لسٹ ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ کرنٹ جو فائنینس منسٹر ہیں وہ ادھر شوکت ترین لکھا ہوا ہے، لیکن آپ اس کی کریکشن کر لیں۔ ڈاکٹر شمشاد اختر 17 اگست 2023 سے کرنٹلی ابھی ٹل ڈیٹ جو ہیں فائنینس منسٹر آف پاکستان ہیں، تو اپنے ساتھ ساتھ نوٹس لیتے جایا کریں۔ لسٹ میں دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پہ غلام محمد 15 اگست 1947 سے 19 اکتوبر 1951 تک فائنینس منسٹر آف پاکستان رہے۔ ان کے بعد چودھری محمد علی 24 اکتوبر 1951 سے 11 اگست 1955 تک۔ پھر سید امجد علی 17 اکتوبر 1955 سے 7 اکتوبر 1958 تک۔ پھر محمد شعیب 15 نومبر 1958 سے 8 جون 1962 تک۔ پھر عبد القدیر یہ جون 9 1962 سے 15 دسمبر 1962 تک۔ پھر محمد شعیب دوبارہ فائنینس منسٹر بنے 15 دسمبر 1962 سے 25 اگست 1966 تک۔ ان کے بعد ہمارے پاس این ایم اکیلی 25 اگست 1966 سے 25 مارچ 1969 تک، اور ان کے بعد ہمارے پاس سید محمد احسن 5 اپریل 1969 سے 3 اگست 1969 تک، اور ان کے بعد ہمارے پاس نواب مظفر علی خان قزل باش 4 اگست 1969 سے 22 فروری 1971 تک، یہ ہمارے فائنینس منسٹر رہے۔ ان کے بعد مبشر حسن 24 دسمبر 1971 سے 22 اکتوبر 1974 تک۔ پھر رانا محمد حنیف خان 22 اکتوبر 1974 سے 28 مارچ 1977 تک۔ پھر عبدالحفیظ پیرزادہ 30 مارچ 1977 سے 5 جولائی 1977 تک۔ پھر غلام اسحاق خان 5 جولائی 1977 سے 21 مارچ 1985 تک۔ پھر محبوب الحق 10 اپریل 1985 سے 28 جنوری 1986 تک۔ پھر میاں یاسین خان وٹو جنوری 28 1986 سے مئی 29 1988 تک۔ پھر محبوب الحق کیئر ٹیکر
فائنینس منسٹر بنے 9 جون 1988 سے 1 دسمبر 1988 تک. پھر بینظیر بھٹو 4 دسمبر 1988 سے 6 دسمبر 1990 تک. پھر سرتاج عزیز یہ 6 اگست 1990 سے 18 جولائی 1993 تک. پھر سید بابر علی کیئر ٹیکر فائنینس منسٹر آف پاکستان جولائی 23 1993 سے اکتوبر 1993 تک. پھر بینظیر بھٹو 26 جنوری 1994 سے 10 اکتوبر 1996 تک. پھر نوید قمر 10 اکتوبر 1996 سے 5 نومبر 1996 تک. پھر شاہد جاوید برقی کیئر ٹیکر 11 نومبر 1996 سے 17 فروری 1997 تک. پھر سرتاج عزیز 25 فروری 1997 سے 6 اگست 1998 تک فائنینس منسٹر آف پاکستان رہے. اسحاق ڈار 6 نومبر 1998 سے 12 اکتوبر 1999 تک. پھر شوکت عزیز 6 نومبر 1999 سے 15 نومبر 2007 تک. پھر سلمان شاہ کیئر ٹیکر فائنینس منسٹر بنے 16 نومبر 2007 سے 25 مارچ 2008 تک. اس کے بعد اسحاق ڈار 31 مارچ 2008 سے 12 مئی 2008 تک. پھر نوید قمر 12 مئی 2008 سے 8 اکتوبر 2008 تک. اس کے بعد شوکت رین 8 اگست 2009 سے 23 فروری 2010 تک. پھر عبدالحفیظ شیخ 18 مارچ 2010 سے 2013 تک. پھر اسحاق ڈار 7 جون 2013 سے 27 اپریل 2018 تک. پھر مفتاح اسماعیل 27 اپریل 2018 سے 18 اگست 2018 تک. پھر اسد عمر 20 اگست 2018 سے 18 اپریل 2019 تک. پھر عبدالحفیظ شیخ 18 اپریل 2019 سے 29 مارچ 2021 تک. اس کے بعد حماد اظہر 29 مارچ 2021 سے 16 اپریل 2021 تک. اس کے بعد شوکت رین 17 اپریل 2021 سے 2022 تک. اس کے بعد مفتاح اسماعیل 19 اپریل 2022 سے 27 سپٹمبر 2022 تک. پھر اسحاق ڈار 28 سپٹمبر 2022 سے یہ اگست 2023 تک فائنینس منسٹر رہے. پھر کرنٹ جو فائنینس منسٹر ہیں وہ ڈاکٹر شمشاد اختر ہیں 17 اگست 2023 سے ٹل ڈیٹ. اس کے بعد ہمارے پاس جو نیکسٹ ایجنڈا ہے وہ گورنرز آف اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے. تو سب سے پہلے جو گورنر اسٹیٹ بینک تھے وہ زاہد حسین تھے 10/6/1948 سے 19/7/1953 تک. پھر عبدالقدیر 20 جولائی 1953 سے 19/7/1960 تک. پھر شجاعت علی حسنی 20/7/1960 سے 19/7/1967. پھر محبوب الرشید 20/7/1967 سے 1/7/1971 تک. پھر ایس یو درانی 1/7/1971 سے 22/12/1971 تک. پھر غلام اسحاق خان 22/12/1971 سے 30/11/1975 تک. اس کے بعد ایس عثمان علی 1 دسمبر 1975 سے 1 جولائی 1978 تک. اس کے بعد اے جی این قاضی 15/7/1978 سے 9/7/1986 تک. پھر وی اے جعفری 10/7/1986 سے 16/8/1988 تک. اس کے بعد آئی اے حنفی فرسٹ ٹرم ان کی تھی 17/8/1988 سے 2/9/1999 تک. اور سیکنڈ ٹرم تھی 1/9/1990 سے 30/6/1993 تک. پھر قاسم پریخ 5/9/1999 سے 30/8/1990 تک. پھر محمد یعقوب 25/7/1993 سے 25/11/1999 تک. پھر عشرت حسین 2/12/1999 سے 1/12/2005 تک. اس کے بعد شمشاد اختر 2/1/2006 سے 1/1/2009 تک. پھر سید سلیم رضا 1/1/2009 سے 2/6/2010 تک. پھر یاسین انور ایکٹنگ گورنر اسٹیٹ بینک تھے یہ 2/6/2010 سے 8/9/2010 تک. پھر شاہد ایچ کردار 8/9/2010 سے 19/7/2011 تک. اس کے بعد یاسین انور 19/7/2011 سے 24/4/2014 تک. پھر اشرف محمود واتھرا یہ 29/4/2014 سے 28 اپریل 2017 تک. پھر طارق باجوہ 7 جولائی 2017 سے 3 مئی 2019 تک. اس کے بعد رضا باقر 4 مئی 2019 سے اگست 2022 تک. اور پھر جمیل احمد 26 اگست 2022 سے یہ 5 سال کے لیے گورنر اسٹیٹ بینک بنے. تو آج کا لیکچر ہمارا یہاں پہ ختم ہوتا ہے. آپ سے ایک دفعہ پھر ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو ضرور لائک کریں. اللہ حافظ.